تو چلتے ہیں ایک نئے سبق آموز واقعے کی جانب، جس کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ غوث پاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ۔ مزید ایسے واقعات کو سننے کے لیے اور اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ہو سکے تو اپنی رائے کامنٹ میں دیجیے گا۔ تو واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پیرانی پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زادِ راہ کی طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لختے جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثنائے سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا قزاق آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوئی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی سے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہ سا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا۔ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی بے حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنے ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی،
اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش روح ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بات نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔